والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله الرحيم المجيد والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشقالنا. حمد و ثنا کے بعد معزز محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں مالک لم یزل ہم سبوں کی۔ آج ہم ذکر کریں گے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات زندگی، یعنی حضور علیہ السلام کا روز کا معمول کیا تھا، حضور اپنے شب و روز کو کس طرح گزارا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کن کن چیزوں کو اپنے معمولات میں شامل کیے رکھا، اور کون سے معمولات اس امت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت مولا کائنات سے دریافت کیا کہ رسول کریم
علیہ السلام کا جو وقت اپنے دولت خانے میں گزرتا تھا تو آپ علیہ السلام اس میں کیا کرتے تھے؟ یعنی حضور اپنے گھر میں جو وقت گزارتے تھے تو اس میں حضور کیا کرتے تھے؟ تو جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ حضور جب گھر میں داخل ہوتے تو حضور نے اپنے قیام کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. یعنی جب سرکار گھر میں داخل ہوتے تو حضور نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ موانست اور معاشرت کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات اطہر کے لیے. یعنی 3 حصے حضور نے اپنے وقت کے کیے تھے. ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے. اور پھر فرمایا کہ جو حصہ حضور نے اپنی ذات کے لیے رکھا تھا حضور نے پھر اسے بھی تقسیم کیا. اپنی ذات کا جو حصہ تھا نا حضور نے جو اپنے لیے رکھا تھا اپنے آرام کے لیے، حضور نے اسے بھی تقسیم کیا، عام لوگوں کے لیے بھی اور خواص صحابہ کے لیے بھی. خواص صحابہ جو حضور کے دولت خانے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام ان کی وساطت سے عوام کو بھی جو ان اوقات میں حاضری کا شرف حاصل نہ کر پاتے تو حضور تبلیغ احکام فرماتے تھے. یعنی اس حصے امت کو عطا فرمایا. وہ جو حصہ تھا تو حضور کا جو اپنا ذاتی حصہ تھا اپنی ذات کے لیے، اس میں سے بھی حضور نے بقدر حاجات دینیاں حضور تقسیم فرماتے. اہل فضل میں سے کسی کو ایک مسئلہ دین دریافت کرنا ہوتا تو کسی کو 2 تو کسی کو بہت سے مسائل ضرورت ہوتی، تو چنانچہ ان اصحاب حاجات کی طرف توجہ فرماتے اور ان کو وہی امور دریافت کرنے دیتے جن میں امت نے حصے کیے تھے. ایک حصہ اللہ کی ذات کے لیے یعنی عبادات کے لیے، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے ساتھ موانست کرنا، گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، دل لگی کرنا، گھر والوں کو وقت دینا. اور ایک حصہ اب سے پوچھا کہ حضور جو وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں تو اس میں آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ یہ تو گھر کے اندر ہے نا، تو جو باہر گزارتے ہیں اس میں حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ تو جناب مولا کائنات نے فرمایا جو وقت حضور گھر سے باہر گزارتے حضور اس میں اکثر خاموش رہتے، سوائے مفید اور ضروری امور کے لب کشائی نہیں فرماتے تھے. لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے، ایسی باتیں نہ کرتے جس سے لوگ معاذ اللہ آپ سے نفرت کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک قوم کے بزرگ کی عزت کرتے، اس قوم کو ان کا سردار بناتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی خبرگیری فرماتے، مثلا مریض کی عیادت، جنازوں میں شرکت، ہر ایک کے ساتھ شفقت فرماتے، اچھی بات کوئی کرتا اس کی حوصلہ افزائی فرماتے، اس کی تائید کرتے. اگر کسی سے کوئی بری بات ظاہر ہو جاتی تو حضور اس کو بری بات کرنے سے منع فرماتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ جو ہے وہ معمولات تھے. یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ یوں سمجھیں کہ آپ علیہ السلام کے معمولات کیا تھے تو ان کو میں چند لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. ایک حضور کا معمول تھا مسواک کرنا، سونے سے پہلے بھی مسواک، سونے کے بعد بھی، یعنی اٹھنے سے پہلے بھی مسواک ہوتا تھا اور سونے سے پہلے بھی مسواک. حضور جب بستر پہ جاتے مسواک کرتے، جب اٹھتے حضور جا کے مسواک فرماتے. سنت اور نوافل کی ادائیگی، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، اس کے علاوہ دیگر نوافل حضور کے معمول کا حصہ تھی. عفو اور درگزر کرنا یہ حضور کا معمول تھا، معاف کر دینا، درگزر کرنا یہ بھی حضور کا معمول تھا. ہر ایک کی حاجت روائی کرنا، کوئی شخص جو ہے وہ مشکل میں ہے، تنگ دست میں ہے تو حضور اس کی حاجت روائی فرماتے تھے، اس کی مشکل کو آسان فرماتے. یہ بھی حضور کے معمولات زندگی میں سے ہے. اور اسلام کی دعوت دینا یہ بھی حضور کے معمولات میں سے تھا.
دینی امور کے متعلق سوال و جواب، یعنی صحابہ کرام جہاں بھی بیٹھے ہوتے حضور ان سے ان کو دین سکھاتے تھے، حضور ان سے سوال کرتے اور پھر حضور ان کو سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے۔ نفلی روزے رکھنے کا معمول، شوال کے 6 روزے، شعبان کے روزے، رجب المرجب کے روزے، ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کو ایام بیت کے روزے، یہ حضور کا معمول تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا حضور کا معمول تھا، سرکار قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضور صحابہ کو کہتے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی یہ سورت، اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ برکت ہے، صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا معمول، حضور آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے ہیں، اگر کسی مہینے اعتکاف نہ کر سکتے تو حضور اگلے مہینے میں 20 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور 27ویں رات کو پوری رات جاگنا، عبادت کرنا حضور اہتمام فرماتے، گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ اور نماز فجر کے بعد آپ کا معمول ہوتا مصلی پہ بیٹھ جاتے، صحابہ کرام سے ان کے خواب پوچھتے اور ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے، نماز فجر کے بعد لوگوں کو، صحابہ کو حضور دین سکھاتے، اور پھر جب سرکار اٹھ کر جاتے اور پھر بیماروں کی عیادت کرتے، جس کا کوئی شخص بیمار ہے اس کی جا کے تیمارداری کرتے، حضور اس کی مزاج پرسی کرتے، حضور جناب علی اس کو تسلی دیتے، جنازوں میں شرکت کرتے، صحابہ کرام کے جنازوں میں شرکت کرتے، استغفار کرنے کا حضور کا معمول تھا، اور حضور گھریلو معاملات میں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے۔ تو یہ وہ خالی تمہید ہیں، ورنہ ایک ایک عنوان کے اندر کئی کئی احادیثیں ہیں، جو ابھی میں نے کچھ بیان بھی کرنی ہے، تو یہ خالی آپ یوں سمجھے کہ یہ ہمارے سبق کی ہیڈنگیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سادہ زندگی گزارنا حضور کا معمول تھا، مشاورت کرنا حضور کا معمول تھا، حضور صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، وعدے کی پابندی یہ حضور کا معمول تھا، خواتین کے ساتھ شفقت کا معمول یہ سرکار کا تھا، سفید اور صاف ستھرا لباس پہننا حضور کا معمول تھا، مقدمات کے فیصلے کرنا، جو بھی فیصلہ آتا سرکار مقدم آتا حضور اس کا فیصلہ فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا یہ حضور کے معمول کا حصہ، غلاموں کے ساتھ شفقت کرنا یہ حضور کے معمول کا حصہ، بڑوں کی تعظیم کرنا یہ حضور کے معمولات میں سے تھا، سلام اور مصافحہ کرنا یہ حضور کے معمول کا حصہ تھا، جانوروں، پرندوں، حشرات الارض پر شفقت کرنا یہ حضور کے معمول کا حصہ، خوش طبعی کرنا، دل لگی کرنا، مزاح کرنا یہ بھی حضور کے معمول کا کبھی کبھار حصہ ہوتا تھا، اور نیکی کرنے کی تلقین کرنا، برائی سے بچنے کی تلقین کرنا یہ بھی سرکار کے معمول کا حصہ تھا، کم گوئی، کم بولنا، زیادہ نہیں بولتے تھے سرکار، وقت مناسب پر گفتگو فرمانا یہ حضور کا معمول تھا، جامع اور مختصر، تھوڑی بات اور وزندار بات یہ حضور کے معمول کا حصہ، کافروں پر شفقت کرنا تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھیں یہ سرکار کے معمول کا حصہ، یتیموں سے شفقت کرنا یہ حضور کے معمول کا حصہ۔ تو یہ جو اتنی ساری میں نے آپ کو چیزیں بیان کی ہیں یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کا حصہ تھی۔ اب مثال کے طور پر چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، اب ہم ان کو ابتداً جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سادہ زندگی کو پسند فرمایا ہے، حضور نے سادہ زندگی کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضور استغفار کی کثرت فرماتے تھے، استغفار کی کثرت فرماتے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو اس کا نامہ اعمال ملے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ کر اس کو خوشی ہو، تو اسے چاہیے وہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے۔ بھئی کون نہیں چاہتا، سبھی یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہمیں ہمارا نامہ اعمال ملے تو ہم اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہوں، کہ جس طرح کوئی بچہ امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور اس کو اس کا رزلٹ کارڈ ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن جب اسے اس کا نامہ اعمال ملے اور وہ خوش ہو تو اسے چاہیے وہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی تھی، حضور دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مختصر کرنا چاہیں اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، تو اسے جو ہے آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، کیونکہ استغفار کرنا یہ حضور کے معمولات میں سے تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کا حضور کا جو ہے وہ معمول تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی سادہ زندگی تھی، حضور کی زندگی بہت سادہ زندگی تھی، ایسی سادہ زندگی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے جتنے بھی کام کاج ہوتے حضور خود ہی کیا کرتے تھے۔ یعنی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی چپل اگر ٹوٹ جاتی نا تو حضور اس کو گٹھان بھی خود لگاتے تھے، چپل ٹوٹ جاتی نا اس کو گٹھان بھی خود لگاتے تھے۔ اور اگر سرکار کے قمیص مبارک میں کہیں کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو حضور اپنے کپڑے سیتے بھی خود تھے، حضور اپنے کپڑے سیتے بھی خود تھے، حضور اپنی چپل کو گٹھان بھی خود لگاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو آج ماحول ایسا آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک شاہانہ مزاج بن گیا نا، شاہانہ مزاج بن گیا ہے۔ اب جو شخص اپنے ماتحت بندے رکھتا ہے، نوکر چاکر رکھتا ہے، تو ہر ایک شخص کے اندر ایک عجب وہ آگے جناب نہیں میرے بندے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور ایک سواری پر سوار تھے، تو حضور کا جو عصا تھا نا، عصا کہ جس سے سواری کو چلایا جاتا ہے، وہ چابک جسے آپ کہہ لیں، وہ سرکار کا گر گیا۔ اب پیچھے غلام بھی ہیں، اب حضور کہہ سکتے تھے کسی کو جناب یہ چابک اٹھا کے دو، کوئی کہنے میں حرج تو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے سواری کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد اپنا وہ چابک اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر سواری پر بیٹھے اور پھر سواری کو کھڑا کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کے اندر کس قدر سادگی تھی، حضور کی طبیعت کے اندر کس قدر سادگی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اما عائشہ فرماتے کہ حضور گھر کے سارے کام خود کیا کرتے تھے، سارے کام، سبزی کاٹنی ہے تو آپ اس نے فرماتے کہ مجھے دو، میں سبزی کاٹ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے دو، میں بھی روٹی لگاتا ہوں تندور میں۔ اور پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار نے ایک روٹی بھی لگائی تھی تندور میں جو پکی نہیں تھی، کچی کی کچی رہ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس روٹی کو یہ دنیاوی آگ نہیں پکا سکتی، نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ اسے میرا ہاتھ لگ گیا ہے، اسے میرا ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب ام سلمہ کے ہاں حضور نے کھانا تناول فرمایا اور حضور نے دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو پونچھ لیا، اور ام سلمہ فرماتے کہ وہ میں تندور پہ کھانا روٹی لگا رہی تھی، تو ظاہر تندور پہ جب روٹی لگاتے وہ دسترخوان وہ کندوری ٹیپ جو ہوتی ہے، تو فرماتی وہ میرے ہاتھ سے گری اور تندور میں گر گئی، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ تندور میں جل گئی ہوگی۔ تو فرماتی کہ جب میں نے ساری روٹیاں لگا لی تو میں نے دیکھا وہ کپڑا ویسے کہ ویسا صحیح سالم پڑا تھا، تو وہ کپڑا میں نے اٹھایا، اس کو جھاڑا تو صاف چمکدار ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اے سلمہ، اس کو میرے ہاتھ لگے ہیں، تو جس کو میرے ہاتھ لگ جائیں اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، تو جس کپڑے کو حضور کا ہاتھ لگے اور جس روٹی کو حضور کا ہاتھ لگے اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو وہ صحابہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جو صبح شام پیارے مصطفیٰ کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر اپنے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوں گے۔ اللہ، تو یہ حضور کی سادگی دیکھیں، یہ تو ہمارے ہاں جناب ہم خود بھی ایک شاہانہ مزاج کے بن چکے ہیں، چھوٹا سا کام بھی ہو تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سرکار کی عادت کریمہ نہیں تھی، حضور اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔
اس سے طبیعت کے اندر جناب عالی وہ حشاشیت رہتی ہے، بندہ چلتا پھرتا کام کرتا اچھا لگتا ہے، طبیعت کے اندر ایک جناب عالی وہ خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، صحابہ کرام جب صبح نماز کے بعد اٹھتے نا اور نماز پڑھتے تو حضور پوچھتے ہاں بھی آج کس نے کیا خواب دیکھا ہے، تو صحابہ اپنا خواب بتاتے، تو حضور پھر صحابہ کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ یعنی کیسا حسین منظر ہے صحابہ کی زندگی کا، آپ صبح سے لے کر شام تک دیکھیں، حضور کی ساری زندگی نیکیوں کے اندر ہی بھری ہوئی ہے، سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر پھر سونے تک ہر جگہ نیکی 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 ہے۔ نماز فجر کے بعد حضور فرماتے خواب دیکھا، جی حضور ڈرونا خواب دیکھا ہے، فرمایا کہ اگر تم ایسا خواب دیکھو ڈرونا ہے کسی کو بیان مت کرو، وہ خواب تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ اچھا خواب دیکھا ہے اچھے لوگوں سے بیان کرو، برا خواب دیکھا ہے کسی کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے برا خواب دیکھا ہے تو الٹی جانب 3 مرتبہ تھتکار کر تھو کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، یا پھر سرکار نے کلمات بتائے اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ مکمل کلمات ہیں، حضور نے فرمایا ان کو پڑھ کے اور پھر دائیں جانب منہ کر کے، یعنی بائیں جانب تھتکار دو اور دائیں جانب منہ کر کے اور تم سو جاؤ، تمہیں کوئی بھی ایسا کوئی خواب نہیں آئے گا کہ جو تمہیں ڈراؤنا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ خواب جو ڈراؤنے آتے ہیں نا کہ جناب جس میں خواب میں مجھے کوئی مار رہا ہے یا میرے والد کو کوئی مار رہا ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ ایسا ہونے والا ہے۔ ایسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ یہ برے خوابوں کا آنا طبیعت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے تو بولتے ہیں جناب خواب کی تعبیر بتاؤ بتاؤ بتاؤ، ہر خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھا خواب دیکھا ہے تو کسی بندے سے بیان کر دیں، اور باقی برا خواب دیکھا ہے تو کسی کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، بس استغفار کریں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو معمول یہ تھا کہ خوابوں کی تعبیر بتاتے نماز فجر، اور دوسرا معمول حضور کا معاف کرنے کا معمول تھا، درگزر کرنا۔ جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے پروردگار آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے کون سب سے پیارا ہے؟ یہ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اے پروردگار تیرے نزدیک تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو پروردگار نے کیا فرمایا، اے کلیم وہ بندہ جو انتقامی کارروائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا ہے۔ کوئی بندہ بدلہ لے سکتا ہے، اگر اس نے ایک ماری تو یہ بھی 2 مار سکتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ معاف ایسے کہ قدرت رکھتا ہے، مار بھی سکتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور جو ہے وہ درگزر فرماتے تھے، انتقامی کارروائی نہیں لیتے تھے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول آپ مجھے مال دیں، اور حضور نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، وہ چادر دھاری دار چادر تھی، تو اس نے آ کے حضور کے گلے سے چادر کو کھینچا، تو جب کھینچا نا تو حضور کی گردن مبارک میں وہ چادر کے نشان پڑ گئے، قریب تھا کہ صحابہ اس کو مارتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، درگزر کرو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم اس کو کیا کرو، مال دے دو، مال مانگ رہا اس کو دے دو، بغیر کسی، حالانکہ سرکار نے اس کے پیسے بھی نہیں دینے، مگر اس کے باوجود جب اس نے یہ رویہ رکھا نا تو حضور نے کیا فرمایا، معاف کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنا یہ حضور کے معمولات میں سے تھا۔ اب ایک دفعہ سرکار سو رہے تھے، ایک درخت کے نیچے ایک شخص آیا، اس نے حضور کی تلوار اٹھا لی، سرکار کی تلوار حضور نے درخت پہ رکھی تھی، لٹک رہی تھی، اس نے حضور کی تلوار لی اور حضور پر تان لی، فرمایا اے محمد آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ۔ تو حضور کا یہ فرمان تھا، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگ گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اب حضور نے وہ تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا میرے سے؟ اب تیرے کو کون بچائے گا میرے سے؟ تو کہا مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں، مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جا، چھوڑ دیا تیرے کو۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے معمولات میں سے معاف کرنا، درگزر کرنا، انتقامی کاروائی نہیں۔ ہمارے یہاں مزاج الگ ہے نا، وہ پیچھے ٹو میں پڑ جاتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے کسی کے ٹو میں مت پڑو۔ اگر کوئی کسی نے گالی دی جناب اس کو پورا خاندان کھنگال کے نکال کر لے آتے، ایسا ہی ہے نا،
اگر کسی نے کسی کو گالی دی تو جب اس کو پورا خاندان، جناب اس کا دادا ایسا تھا، اس کا پردادا ایسا تھا، اس کا فلاں ایسا تھا، اس کا فلاں، وہ پورا شجر نسب اس کو ڈھونڈ کے لے کر آ جائے گا. نہیں، معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرما دے گا. اور یہی سرکار کی عادت کریمہ ہے. اور حضور کے معمولات میں سے ایک کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت کرنا. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ سرکار علیہ السلام قرآن کی تلاوت کیسے کرتے تھے، بلند آواز سے یا آہستہ؟ آپ فرماتے کبھی حضور بلند آواز سے کرتے، کبھی سرکار آہستہ فرماتے تھے. اور پھر فرماتی ہیں کہ حضور جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو حضور اس طرح نہیں پڑھتے تھے جس طرح گانے والی آواز نکالتی ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. آج بھی جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کہ جو قرہ حضرات نہیں ہیں، قاری نہیں ہیں، تو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو اپنی طرزوں میں بنا کے پڑھتے ہیں. تو یہ ناجائز ہے. بعض دفعہ قرآن بھائی ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر مد ہے ہی نہیں، اب اس میں کھینچی جا رہی، جیسے اب اس کے اندر اتنی کوئی مد ہے ہی نہیں. تو سوشل میڈیا پہ بالخصوص ہمارے گاؤں دیہات کے اندر ہم ایسے مقررین کو جانتے ہیں کہ جو طرزوں میں تقریر کرتے ہیں نا گاؤں دیہات کے اندر، اب وہ ایسے لفظ پر ایسی لمبا اس کو کھینچیں گے جناب جس میں کوئی مد ہی نہیں. اور پھر آج کل وہ گانوں کی طرزوں میں معاذاللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم نے سنا ہے. تو اما عائشہ کیا فرماتے؟ سرکار ایسے قرآن نہیں پڑھتے تھے، جہاں مد آتی سرکار اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ سرکار بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یہ حضور کا معمول تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، صاف صاف الفاظ میں. اور اللہ اکبر کبیر. اما عائشہ فرماتے ایک تو سرکار بولتے اتنا آسان تھے، صاف تھے کہ اگر کوئی شخص حضور کے جملے گننا چاہتا نا وہ بھی گن سکتا تھا. یعنی حضور کی گفتگو کا انداز، یعنی حضور اتنا دھیما بولتے تھے، آرام آرام سے. اب اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے جملے گننا چاہتا نا کہ حضور نے یہ جملہ اتنی دفعہ کہا ہے انگلیوں پر، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ حضور کی الفاظ، حضور کے جملے انگلیوں پر گن سکتے تھے، حضور اتنا دھیما خوبصورت بولتے تھے. تو تبلیغ کا انداز بھی یہی ہے، تبلیغ کا انداز بھی یہی ہے کہ دھیما بولا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ دین آپ کیا سکھا رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بیان کر رہے ہیں، کرتے یہاں سے نعرہ وہاں سے نعرہ، او شو شرابہ، ہٹو بچو، ساری رات محفل ہو گئی، صبح کسی کو پتہ نہیں بولا کیا تھا خطیب صاحب نے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا، او جناب ساری رات بھائی مولانا صاحب نے کیا محفل جمائی، جناب وہ یوں ہاتھ مارا تو جناب یہ شو شرابہ پورا. لوگوں سے پوچھو رات ایک حدیث بھی سنا دیں، کیا سنائی تھے مولانا صاحب نے. تو یہ تبلیغ کا مزاج نہیں ہے. اور ہمارے ہاں مارکیٹ کے اندر خطبہ بھی ایسے ہی چل رہے ہیں، ہمارے ہاں مارکیٹ میں ایسے ہی خطبہ چل رہے ہیں جو جناب وہ بالکل چوتھا گیئر لیں اور 10ویں گیئر تک چلے جائیں. اور اس طرح کا مزاج ہے جناب، اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا جناب، وہ ایسے کسے کہانیاں، جنت فلاں یہ کر لو نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین ہدایت وہ قرآن ہے. فرمایا کہ بہترین جو ہدایت ہے نا لوگوں کے لیے وہ قرآن ہے. جو واعظ و نصیحت قرآن سے کی جا سکتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں. تو پہلے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے قرآن سے، اور پھر قرآن کو سمجھانے کے لیے پیارے مصطفیٰ کے فرامین بیان کی جائیں. اور پھر وہ قصے کہ جو مستند قصے ہیں انبیاء کرام کے ہیں، بنی اسرائیل کے ہیں، جو صحابہ نے بیان، پھر وہ بیان کیے جائیں. یہ تبلیغ کا جو مزاج ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضور کے معمولات میں سے. اور پھر حاجت روائی کرنا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے. سخی آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے. سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور، جہنم کے قریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک روایت سنیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے. حضور نے فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم ایسا کرو فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے میرے نام پہ لے لو.
جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ سرکار کسی کو نہ فرماتے ہی نہیں تھے، نہ تو تھا ہی نہیں. اعلی حضرت نے پورا کلام لکھا اس پر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا. حضور کی زبان سے سائل نہیں سنتا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور آپ کی بارگاہ میں جو آتا ہے نا پھر وہ نہیں سنتا ہی نہیں ہے، اگر مگر یہ بھی نہیں سنتا، اگر مگر بھی نہیں سنتا. اب ایک شخص حضور مجھے کچھ عطا فرمائے، فرمایا اچھا ایسا کرو یہ جو 2 پہاڑ ہیں نا ان 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں لے جاؤ. کہا حضور مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مذاق کیوں کروں گا. اب وہ شخص اسلام نہیں لایا تھا، وہ شخص اسلام، فرمایا کہ لے جاؤ. اب 2 وادیوں کے درمیان کتنی بکریاں ہوں گی؟ سینکڑوں بکریاں، 2 بکریاں تو نہیں ہوں گی نا، سینکڑوں بکریاں ہوں گی. اب وہ شخص بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ لے کے جب اپنے گھر گیا نا علاقے میں، تو اس نے جا کے کیا کہا لوگو اس محمد کا کلمہ پڑھ لو جو نوازنے پہ آتا ہے ایسا نوازتا ہے پھر فاقے کا ڈر بھی نہیں رہتا. تو کہا اس کا کلمہ پڑھ لو جو نوازنے پہ آئے نا اتنا نوازتا ہے کہ پھر فاقے کا ڈر رہتا ہی نہیں ہے. کہ میں نے مانگا کچھ ساری بکریاں ہی دے دیے. حاتم طائی کی بڑی سخاوت مشہور تھی نا، تو ایک عیسائی نے کہا کہ دیکھو حاتم طائی کی سخاوت ایسی تھی کہ وہ اس کے دروازے پہ جو شخص بھی آتا تھا نا تو حاتم طائی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا تھا. اس کے محل کے 7 دروازے تھے، تو سائل جب بھی کسی دروازے سے آتا تھا تو حاتم طائی اس کو خالی نہیں، اس کو دے ہی دیتا تھا. تو کہا تمہارے نبی کی سخاوت کا کوئی ایسا واقعہ ہے؟ تو کہا یہ سخاوت تھوڑی ہے، یہ تو کنجوسی ہے، یہ تو کنجوسی ہے. بھئی آپ نے اتنا دیا اس کو پھر آنا پڑا، دوسری مرتبہ دیا، تیسری مرتبہ پھر آنا پڑا. اور ہمارے نبی کی بارگاہ میں جو ایک دفعہ آیا اتنا دیا پھر زندگی میں کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں ہے، کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں ہے. تو حضور مجھے کچھ عطا فرمائے. اب سرکار دیکھتے دائیں بائیں کچھ ہے نہیں، فرمایا ایسا کرو فلاں کے پاس جاؤ اور جا کے میرے نام پہ لے لو. اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بڑا سخت تھا، سخت مزاج کے آدمی تھے. اب جناب صدیق اکبر ڈرے نرم مزاج کے تھے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے حضور یہ مشقت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف تو نہیں کیا نا. بھئی آپ کے پاس ہے تو دیں، نہیں تو کہیں نہیں ہے. اللہ نے آپ پر یہ بات لازم تو نہیں کی کہ اے نبی اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں سے بھی لے کے دیتے رہیں، اپنے اوپر قرض کرتے رہیں. تو حضور یہ تو آپ پر لازم نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو چھوڑ دے، کہتے میرے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک شخص انصاری تھا، وہ حضور کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس نے جناب عمر کو ٹوکتے ہوئے کہا حضور نہیں، آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حضور آپ دیے جائیں، آپ دیے جائیں، اللہ کبھی آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ آپ کو دے دے گا. تو حضور نے فرمایا عمر مجھے تمہاری بات سے اس کی بات زیادہ پسند آئی ہے، مجھے تمہاری بات سے اس کی بات زیادہ پسند. اس نے کہا حضور دیے جائیں اللہ آپ کو دے دے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی، نہیں ہوتا پھر بھی کسی سے کہتے جا کے اس سے لے لو، اس سے لے لو، میرے نام پر لے لو، میں دے دوں گا. اندازہ لگائیں تو دینا. اور رمضان میں حضور کی سخاوت کا عالم کیا ہوتا. صحابہ کرام کہتے جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، آندھیاں، فرماتی وہ آندھیاں بھی اتنی سپیڈ سے نہیں چلتی ہوں گی کہ جتنی رمضان میں حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اچھا سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور کے گھر میں تو خود کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، سرکار کے گھر میں خود کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، تو یہ سخاوت اتنی کہاں سے ہوتی تھی، اتنی سخاوت. اب دیکھیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا میں حضور کے حجرے میں آیا، اور میں حجرے، اچھا اب سخاوت ہوتی کیسے تھی وہ بھی سن لیں. حضور کے پاس جو آتا تھا نا وہ تقسیم کر دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے. ایک دفعہ سرکار نماز عصر پڑھی، نماز عصر پڑھنے کے بعد حضور نے فرض پڑھ کے فوراً حضور جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور پھر آ گئے. تو یہ واقعہ ذرا معمول سے ہٹ کر تھا، کبھی ایسا ہوا تو نہیں تھا. تو حضور یہ کیا بات ہے، آپ گئے فوراً آ گئے.
فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو نماز سے پہلے میں نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا نا، تو چادر کے اندر کہیں سونے کی چھوٹی سی ڈھیلی رہ گئی تھی، وہ مجھے یاد آ گیا وہ تو رہ گئی ہے، تو میں گیا، میں نے اس کو اٹھایا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، پھر آ گیا۔ یعنی وہ رہ کیوں گئی تھی؟ اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ جو آتا تھا نا تو وہ یوں سرکار تقسیم کرتے تھے۔ تو جناب عمر کہتے ہیں کہ میں سرکار کے حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کا جو وہ حجرہ تھا نا، حجرہ، وہ جو چارپائی تھی نا، وہ چارپائی اس کے نیچے کھجوروں کی چھال کی چٹائی تھی۔ اب کھجوروں کی چھال کی چٹائی اور وہ سرکار کی پیٹھ بھی ننگی، حضور کی ایک چادر تھی، سرکار ایک ہی چادر، دو چادریں، حضور ایک تہبند پہنتے تھے اور ایک سرکار اوپر، دو چادریں۔ اب ظاہر کبھی جسم سے چادر ہٹ جاتی تو وہ چٹائی کے نشان حضور کے جسم پر بن آتے۔ کبھی آپ دیکھیں وہ پلاسٹک کی چٹائی بھی آپ بچھائیں تو اب وہ اپنا کھجور کی چھال، تو اس کے نشان نا حضور کی پیٹھ پر نا۔ اب جسم ویسے بھی سرکار کے اتنا نرم نازک، صحابہ کہتے ہیں کہ ریشم بھی اتنا نرم و نازک نہیں تھا جتنے حضور کے ہاتھوں کی تلیاں تھی۔ تو اب حضور کی جسم پر وہ نشان۔ اب جناب عمر حضور کا پورا وہ حجرہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا وہ جو تکیہ تھا اس کے اندر وہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال کا تکیہ تھا، چمڑا اوپر تھا، اندر اس کے وہ کھجور کی چھال تھی، چٹائی تھی کھجوروں کی چھال کی۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ حضور السلام کی سرہانے کے پاس ایک کھٹیا تھی، ایک جناب اب جیسے کہہ لیں کہ وہ کیل لگا ہوا تھا، اس کے پاس 2-3 سوکھے چمڑے تھے، چمڑے سوکھے ہوئے تھے، وہ لٹک رہے تھے۔ اور حضور کے پاؤں مبارک کے پاس یہ ایک درخت ہوتا ہے، اسلم نام کا درخت ہوتا ہے، اس کے پتے وہ سوکھ رہے تھے۔ یعنی چارپائی کی پینتی کی طرف درخت کے کچھ پتے تھے، وہ کھال کو پکانے میں کام آتے ہیں، وہ سوکھ رہے تھے، اور سرہانے 2-3 اپنا کھالیں سوکھ رہی تھی۔ بستر یہ تھا، تکیہ یہ تھا، جسم پر یہ نشان ہے، اور یہ حجرہ کس کا ہے؟ کونین کے بادشاہ کا حجرہ ہے۔ فرماتے میں رو دیا۔ فرمایا عمر روتے کیوں ہو؟ کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ کیسر و کسرا کے بادشاہ عیاشیاں کریں، عالیشان محلات، یہ چیزیں وہ چیزیں، اور آپ اللہ کے برحق سچے نبی، آخری نبی، اور آپ کی یہ زندگی کہ ایک چارپائی ہے، تکیہ بھی جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، جسم پر آپ کے یہ چٹائی کے نشان ہے، اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے، مشکیز کے اندر پانی ہے، اور جناب یہ 2-3 کھالیں لٹک رہی ہیں، یہ درخت کے پتے پڑے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا سا حجرہ اگر سر اوپر کریں کھڑے ہو جائیں تو سر بھی جا کے وہ خیمے کی اپنے چھت سے جا کے ٹکرائے، اور خیمہ بھی اتنا چھوٹا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار نماز پڑھا کرتے تھے تو میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی تھی، اور جب حضور سجدے میں جاتے میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی۔ یعنی اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ میں جب سرکار سجدے میں جاتے میں پاؤں کیا کرتی؟ سکیڑ لیتی، تاکہ سرکار کیا کریں؟ سجدہ کر لیں، اور پھر میں پاؤں کیا کرتی تھی؟ سیدھا کر دیتی تھی۔ اتنا چھوٹا سا حجرہ، اور حجرے کی یہ معاملات، اور جناب عمر رو رہے ہیں کہ حضور یہ کیا بات ہو گئی؟ تو حضور نے کتنی خوبصورت تسلی دی، یہ مجھ جیسے ہزاروں گناہگار بد کرداروں کے لیے کافی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عمر تم رو رہے ہو؟ ارے عمر تم اس بات پر خوش کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ نے انہیں دنیا میں دے دیا ہے، اللہ نے میرے لیے، تیرے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ بس رونے والی کیا بات ہے یار؟ اللہ نے رکھا ہے نا آخرت میں، یہ دنیا میں اللہ نے ان کو دے دیا ہے، کر لیں عیاشیاں، اللہ میں آخرت میں دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے نظر میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ گزرے، ایک بکری کے پاس سے مری ہوئی تھی، پر حضور نے فرمایا بکری کو کوئی خریدے گا؟ حضور کوئی نہیں خریدے گا، مر گئی ہے، کس کام کی ہے؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں تھوڑی سی بھی ہوتی نا تو اللہ کسی کافر کو بولو نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا، دی اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اے عمر میرے لیے تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سرکار کی زندگی کے وہ معمولات ہیں کہ جسے ہمیں جو ہے ان معمولات میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔